بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ظاہر ہوتا ہے مخلوق پر، اللہ کا حکم مخلوق پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو حکم مخلوق پر اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، وہی چیز مخلوق کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہاں سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے، شبہے میں پڑتا ہے۔ یہ اس کی ذاتی خوبی ہے، یہ اس کا ذاتی کمال ہے، یہ چیز اس کے اندر ہے، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ایک سوکھی لکڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اللہ کا امر آتا تھا تو اژدہا بن جاتا تھا، اللہ اپنے امر کو ہٹا لیتے تھے تو لکڑی تھی۔ ایسی ہی ساری دنیا ہے، حکومت، سلطنت، فوج، ہتھیار، تجارت، دریا، پہاڑ، سمندر، جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اس میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے۔ عطائی ہے، سب عطائی ہے، جس کے پاس جو ہے عطائی ہے، اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب اگر ایمان اور یقین ہے، دیکھنے کا طریقہ صحیح ہے، تو آدمی ہر چیز کو اسی نگاہ سے دیکھے گا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں سے وہی نکلے گا جو اللہ کا امر آئے گا، جو اللہ کا حکم آئے گا، اس کے اندر کچھ نہیں۔ یہ کیفیت ایمان کی بنتی ہے تو آدمی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا، تاثر نہیں لیتا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، جو بھی معصیت ہے، وہ مخلوق کے تاثر کی وجہ سے کہیں سے کام بنتا ہوا نظر آتا ہے یا کہیں سے کام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، تو آدمی اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یہاں سے کام بن جائے گا، یہاں سے کام بگڑ جائے گا۔ اب وہاں اللہ کا امر توڑ دیتا ہے، اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے۔ کسی مخلوق کا تاثر اتنا کہ اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اس مخلوق کو سجدہ کر دے، تو یہ شرک ہے۔ یہ مرض اللہ کا کروڑوں احسان ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھتے ہوں گے کہ دکان کا تالا کھولتا ہے تو پہلے اس کو سجدہ کرتا ہے، یا اس کو سلام کرتا ہے، اس کو نمسکار کرتا ہے، اس کو ایسے چھوتا ہے کہ تالا کھول رہے ہیں، یعنی اس میں کچھ ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں۔ آپ کا ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اگر مسلمان نہیں ہے، اور کبھی کبھی بیچارہ بے بڑھا مسلمان بھی ایسا کرتا ہے کہ کوئی جانور اس کے گاڑی کے سامنے سے گزرا تو وہ 3 بار بتی جلائے گا، بجھائے گا، یا ایسے ایسے کرے گا کہ یہ کیا ہے کہ راستہ کاٹ رہا ہوں۔ یہ شرک کی قسمیں ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تاثر سے، اثر لیا۔
ہوتا ہوا دکھائی دیا کہ یہاں سے ہوگا، یہاں سے نفع ہوگا، یہاں سے نقصان ہوگا، تو نفع اور نقصان کا تاثر اتنا گہرا کہ اس کو سجدہ کر دے نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے، یہ تو شرک ہے۔ بالعموم یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم بت پوجو گے، تم بت تو نہیں پوجو گے، اس کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس کے تاثر سے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ یہ تاثر ہے میرے اندر، یہ مسلمانوں میں ہے۔ سجدہ تو نہیں کرتے لیکن نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ یہ مخلوق کا تاثر ہے، یعنی اس سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سوکھی لکڑی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی ہی انڈسٹری کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی تجارتی منڈیاں کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی حکومت اور سلطنت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی طاقت اور قوت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، ذات کے اعتبار سے اس میں کچھ نہیں ہے۔ آج کل بہت عام فہم ہے، ہر گھر میں ہر آدمی کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے۔ نہیں جاننے والا آدمی اس میں سے چیزیں نکالتے ہوئے دیکھے گا کہ کیا کمال ہے، تو میریکل ہے، یہ تو معجزہ ہے، اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، حالانکہ اس کے کمپیوٹر میں وہی نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے وہ کچھ نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے وہ کچھ نہیں ہے، اور جو ڈالا جاتا ہے وہ نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر چیز، دکان، مکان، کھیت کھلیان، حکومت، سلطنت، فوج، ہتھیار، ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، جو ڈالا جائے گا وہی نکلے گا۔ درختوں میں پھل نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے تو نکلتا ہے۔ گائے بھینس میں دودھ نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے تو نکلتا ہے۔ کھیتوں میں دانے نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے تو نکلتا ہے۔ کہاں سے ڈالا جاتا ہے؟ رزقکم فی السماء وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، رزقکم فی السماء، وہاں سے ڈالا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ یہ سارے خالی برتن ہیں، ظرف، یہ ظرف ہے، یہ خالی برتن، ظرف کہتے ہیں برتن، خالی برتن۔ یہ دکان، مکان، کھیت کھلیان، حکومت، فوج، ہتھیار، انڈسٹری، جو کچھ بھی ہے یہ سب خالی برتن ہے، مصروف اللہ ڈالتے ہیں۔ برتن بڑا ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ڈالنے والے نے اس میں ڈالا کیا۔ بڑے برتن میں کنکر پتھر ڈالا، چھوٹے برتن میں ہیرا موتی ڈالا، تو چھوٹے برتن والا کامیاب، بڑے برتن والا ناکامیاب۔ ڈالنے والے نے اس میں ڈالا کیا، یہ اصل ہے۔ برتن بڑا کرنا یہ اصل نہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا یہ ایمان ہے۔ جب اس کی نفی ہو جائے گی، جس چیز کی مخلوقات میں سے جس مخلوق کے آدمی نفی کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، ہمارے یہاں پہلے نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی نفع نقصان کسی چیز میں نہیں،
ترقی تنزلی کسی چیز میں نہیں، عزت ذلت کسی چیز میں نہیں، کامیابی ناکامیابی کسی چیز میں نہیں. تو یہ سب الہ ہیں. ہماری دکان، ہمارا مکان، ہماری ڈگریاں، ہمارے عہدے، ہمارے کھیت، ہمارے کھلیان، ہماری فوج، ہماری حکومت، سب الہ ہیں. لا کا قلم سب پر پھیر دینا ہے. لا کا قلم سب پر پھیر دینا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہیں. پھر کہاں ہے؟ الا اللہ. جو اللہ ڈالے گا وہ نکلے گا. کامیابی ڈالے گا کامیابی نکلے گا، ناکامیابی ڈالے گا ناکامیابی نکلے گی. عزت ڈالے گا عزت نکلے گی، ذلت ڈالے گا ذلت نکلے گی. ترقی ڈالے گا ترقی نکلے گی، تنزلی ڈالے گا تنزلی نکلے گی. جو ڈالے گا وہ نکلے گا. تو ظرف بڑھانے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ مصروف ڈالنے والے کو راضی کرنا. اس کو راضی کرنا ہے جو بھیجتا ہے، اس کو راضی کرنا ہے جس کے پاس سب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے، لا محدود. اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی خوبیاں اور کمالات بھی لامحدود ہیں. تو ہر چیز کے میرے پاس لامحدود خزانے ہیں. لامحدود، کوئی حد نہیں، انلمیٹڈ خزانے ہیں اس کے پاس ہر چیز کے. پھر جتنی ضرورت سمجھتے ہیں اللہ پاک، اور جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کو دے دیتے ہیں، اتنا اس کو راضی کر دیتے ہیں. جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. لامحدود خزانے ہر چیز کے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم کو ایسی حکومت دیجیے جو نہ اگلوں کو ملی ہو نہ پچھلوں کو. کہ دے دیجیے تو دے دیے، دے دیجیے تو لے لیجیے. نہ کوئی شرط لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگایا، اور نہ مانگا دے دی. ایسی حکومت ہواؤں پر اور چرند پر اور پرند پر اور ہر چیز پر. ان کا اڑن کھٹولا اڑتا رہتا تھا ہزاروں مخلوقات کو لے کر. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، وہی ڈالتا ہے تو نکلتا ہے. یہ ایمان بنانے کی چیز، یہ یقین بنانے کی چیز. اب جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ایبرپٹ دے دیتا ہے، یا اس کے کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں. تو نہیں، کنڈیشنز ہیں، شرائط ہے. کس کو دیں گے، کتنا دیں گے، عزت کتنی دیں گے، کامیابی کتنی دیں گے، راحت کتنی دیں گے، دولت کتنی دیں گے، اس کے شرائط ہیں. حکومت کتنی دیں گے. ایسے نہیں کہ بغیر کسی پروگرام کے اٹھایا اور دے دیا. یہ قدرت ہے لیکن سنت نہیں. قدرت تو ہے، جس کو چاہیں جو دے دیں جتنا دے دیں، اور پوچھ سکتا ہے ان سے، یہ قدرت ہے. لیکن یہ عادت اللہ نہیں، یہ سنت نہیں. سنت کیا ہے کہ سنت کنڈیشنل ہے. یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے. چنانچہ جتنے وعدے اللہ کے قرآن میں ہیں سب مشروط ہیں، بغیر شرط کے کوئی وعدہ نہیں ہے. ہر وعدہ شرط کے ساتھ ہے. قرآن کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا کوئی وعدہ انکنڈیشنل نہیں ہے، بغیر شرط کے نہیں ہے. ہر وعدہ مشروط ہے. اگر یہ گاؤں والے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں تو ہم ان کے لیے
زمین کی برکتیں بھی نکالیں گے اور آسمان کی برکتیں بھی اتاریں گے. شرط لگا دیا ایمان و اعمال کا. اگر یہ گاؤں والے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں تو زمین کی برکت بھی نکالیں گے اور آسمان کی برکت بھی. العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین. شرط لگا دیا عزت میں. کس کو عزت دیں گے؟ کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، یعنی جو اللہ رسول کی بات مانتا ہو اس کے لیے. عزت کے لیے شرط لگا دیا اللہ رسول کی بات ماننا، کہ جو اللہ رسول کی بات مانے گا اس کو عزت دیں گے. زمین پر اقتدار کس کو دیں گے؟ کہ جو اللہ رسول کی بات مانے گا، اللہ رسول کے حکموں پہ چلے گا، جو اس کی اشاعت کرے گا، اس کی فکر کرے گا، اس کو زمین میں اقتدار دے دیں گے. اور جب اقتدار دیں گے تو کیا کرے گا؟ کہ جب زمین میں اقتدار دے دیں تو پھر یہی کام کرنا ہے کہ اللہ رسول کے حکموں کو زندہ کرنا. یعنی جو اپنے اقتدار سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی حکومت سے اللہ کے حکموں کو نہیں زندہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں زندہ کرتا، تو اس سے اقتدار لے لیا جائے گا. کہ اقتدار چھیننے کی بنیاد کیا ہے؟ کب اقتدار دیتے ہیں اور کب اقتدار لے لیتے ہیں. جی، کیا حکومت دیا تھا حیدرآباد میں، لے لیا. حکومت دیا تھا کرناٹکا میں، لے لیا. ہندوستان کا تخت دیا تھا، لے لیا. دیا کب اور لیا کب؟ جب چاہا دے دیا، جب چاہا لے لیا. چاہت پر ہے اللہ کے. ہاں قدرت ہے، قدرت ہے کہ جب چاہے دے دیں، جب چاہے لے دیں. لیکن انسانیت پریشان ہو جائے گی اگر قدرت استعمال کریں گے. انسانیت پریشان ہو جائے گی. کب لیں گے کہ مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کب لے لیں. کب دیں گے تو مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کب دے دیں. تو قدرت پر اس کو نہیں رکھا ہے قدرت، لیکن اس کو سنت پہ رکھا، مشروط بنایا، کنڈیشنل بنایا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تم زکوٰۃ روک لو گے، ہم بارش روک لیں گے. کنڈیشنل شرط لگا دی. تم زکوٰۃ روک لو گے، ہم بارش روک لیں گے. زکوٰۃ سب مسلمان پر فرض نہیں ہے. عام انسان تو اس کے مکلف ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں. تو عام انسان، دنیا میں 700 کروڑ آبادی، 150-200 کروڑ مسلمان، تو 500 کروڑ تو ایسے ہی نکل گئے، ان پر زکوٰۃ ہی نہیں. 150-200 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے 1%، 2%، 4% پر زکوٰۃ، 10% پر زکوٰۃ، 90% پر نہیں. تو آپ 200 کروڑ مسلمانوں میں 10%، 20 کروڑ ہوئے. تو 20 کروڑ مسلمان مثال کے طور پر زکوٰۃ نہیں دے گا، اور بارش کس پر سے رکے گی؟ تمام مخلوقات پر سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، یہ جانوروں سے، پیڑ پودوں سے. بارش رکے گی تو سب کو نقصان ہوگا. پیڑ پودوں نے کیا قصور کیا تھا؟ جانوروں نے کیا قصور کیا تھا؟ دوسری مخلوقات نے کیا قصور کیا تھا؟ نہیں. مسلمان زکوٰۃ روکے گا تو پوری مخلوق سے بارش روک دی جائے گی. زکوٰۃ کس نے روکا؟ مسلمان نے، وہ چند مسلمان. بارش کس سے روکی؟ پوری مخلوق سے. پوری مخلوق سے بارش روک لی جائے گی. تو قرآن کریم کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہر وعدہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے. کہیں ایسا نہیں کہا کہ جس کو جی میں آئے گا دے دیں گے، جب جی میں آئے گا دے دیں گے، جتنا جی میں آئے گا دے دیں گے. شرط لگائیں کہ ایسے دیں گے، ایسے دیں گے. یہ شرائط ہے. قرآن کو دیکھیں گے شرائط معلوم. انہی شرائط میں سے
سب سے بڑی شرط جو مسلمانوں کے لیے کامیابی کی دنیا میں اللہ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ عزم کرے، یہ نیت کرے کہ ہم اللہ کے دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے دم لیں گے۔ ایک بات ہے، یہ نیت ہے۔ کیا ابھی کچھ نہیں، ابھی کیا ہے کچھ نہیں، ابھی تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی قدم بھی نہیں بڑھایا، ہاتھ بھی نہیں ہلایا، زبان بھی نہیں کھولی۔ یہ تو دل کا عمل ہے، دل میں نیت کیا کہ اللہ کے دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے دم لیں گے۔ یہ نیت کیا ایک آدمی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، وہ دنیا سے مرا چلا گیا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلایا، زبان بھی نہیں ہلائی، اپنے مکان دکان میں رہا، مر کے چلا گیا۔ 1000 سال بعد بھی دین زندہ ہوگا اور ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا تو اس کی نیت اس میں لکھی جائے گی۔ کیا کچھ نہیں ابھی، نہ 1 گھنٹہ خرچ کیا، نہ 1 روپیہ خرچ کیا، کیا کچھ نہیں، صرف نیت کیا، وہ بھی زبان سے نہیں، دل سے۔ 1000 سال بعد بھی دین پھیلے گا تو دین پھیلانے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں دین پہنچے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ بدلنے والی بات نہیں ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ ایبسولوٹ ریئلٹی اس کو کہتے ہیں، یہ اٹل حقیقت، یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا۔ تو یہ تو ہو کے رہے گا، آج ہو، 100 سال بعد ہو، 500 سال بعد ہو، 1000 سال بعد ہو، جب بھی ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا، یہ تو ہو کے رہے گا۔ وہ پہنچانے والے کون ہوں گے یہ اللہ کے علم میں، پہنچانے والے کون ہوں گے یہ اللہ کے علم میں۔ مجھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس کی نیت کرنی ہے، صرف نیت کہ انشاءاللہ ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچا کے دم لیں گے۔ یہ نیت کرنی ہے، ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ اللہ کے دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے دم لیں گے، یہ نیت کرے۔ پھر اس نیت کی قبولیت کی دعا مانگے کہ اس میں بھی 1 پیسہ نہیں لگا۔ مومن کے عمل سے مومن کی نیت بہتر ہے، اس لیے کہ عمل میں اخلاص دیکھا جائے گا، اور نیت چونکہ دل کا عمل ہے تو یہ اس میں اخلاص پہلے ہی سے ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، اس لیے اخلاص اس میں پہلے سے موجود ہے۔ عمل کریں گے تو اخلاص دیکھا جائے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، نیت میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو ایک تو نیت کرنا اور دوسرا کہ دعا مانگنا۔ تو بندے کا ارادہ جب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اب اس کے اسباب غیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی اس کو نہیں کہا کہ تم کرو، بلکہ تم سے اللہ کام لے لیں گے تمہاری نیت پر۔ ابھی بھی تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نیت اور دعا پر اللہ تم سے کام لے لیں۔ نیت کیا اور دعا کیا کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کا دین پوری دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے دم لیں گے۔ اب اس کی دعا مانگے، یا اللہ میرے بس کا تو ہے نہیں،
میری تو چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹی سی کمائی ہے، چھوٹا سا میرا گھر ہے، میرے بس کا کہاں ہے کہ تیرا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دوں؟ میں تو جا بھی نہیں سکتا پوری دنیا میں 200 ممالک ہے، پوری دنیا میں کتنے شہر، کتنے گاؤں، کتنی بستیاں، کتنے گھر، کتنی آبادی، یہ 600-700 کروڑ لوگوں تک تیری بات پہنچا دے، یہ میرے بس میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، ناممکنات میں سے یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں میری نیت ہے، اور میں تجھ سے مانگ رہا ہوں یہ دعا کہ میری نیت کو قبول کر لے، کہ ہر کچے پکے مکان میں ہم دین پہنچانے کی نیت کرتے ہیں، میری نیت کو قبول کر لے۔ یہ ارادہ کیا۔ اب جب بندے کا ارادہ اللہ کے قبول ہو جاتا ہے تو اب اللہ اس کے اسباب پیدا کرے۔ اسباب، جب اللہ اسباب پیدا کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس دام و درہم ہے کہ نہیں، مال و متاع ہے کہ نہیں، صلاحیت اس کے پاس ہے کہ نہیں، اس کے پاس کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ دنیا میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے، نہیں دیکھیں گے۔ اب اللہ اپنی قدرت سے اس سے کام لیں گے، اور اس کی مثالیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کام کرے گا، اور اللہ نے اس سے کام لے لیا، اور پوری دنیا میں آواز لگا دی، اور پوری دنیا میں بات پہنچا دی، حالانکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کون ان کے بارے میں سوچ سکتا تھا کہ یہ بھوکی ننگی قوم، عرب کا جو علاقہ ہے اس زمانے میں جو سویلائزڈ نیشنز تھے اور سویلائزڈ ایریا تھا، ترقی یافتہ روشن خیال ممالک، اس میں پورشین گلف اور رومن امپائر، یہ دو بلاکس تھے، ایک ایران کا اور ایک روم کا۔ روم سے یورپ پورا اور ایران سے یہ خطہ۔ یہ خوشحال لوگ تھے، اس زمانے کے پڑھے لکھے اور سویلائزڈ لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے۔ عرب اس زمانے میں ٹرائبلز تھے، جیسے آپ کے ہاں تلنگانہ میں اور اس میں جیسے آدیواسی ہوتے ہیں، تو یہ عرب جو ہے یہ ٹرائبلز تھے۔ ان کے مقابلے میں وہ اپنا بچا کچا ان کو بھیجتے تھے تو یہ کھاتے پیتے تھے۔ ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، نہ تعلیم تھی، نہ تربیت تھی، نہ تہذیب تھا، نہ تمدن تھا، نہ علم تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ بھوکی ننگی قوم تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نیت کروائی، ان سے عزائم کروائے۔ ان کے بس کا نہیں تھا وہ نیت کرنا، وہ عزم کرنا۔ کہاں اتنی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں، اور کہاں ہم کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، کپڑا نہیں، کیڑا مکوڑا کھا لیتے تھے، راستے کا پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے بغیر تحقیق کے کہ یہ کیسا خون ہے، کس جانور کا خون ہے، حرام جانور کا ہے، حلال جانور کا ہے، راستے کا پڑا ہوا خون اٹھا کے چاٹ لیتے تھے۔ ایسی جاہل بجٹ گنوار قوم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیت کروائی۔ قرآن میں اس نیت کا ذکر ہے کہ نیت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ حالانکہ پوری دنیا میں وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، وسائل ہی نہیں تھے۔ اس وقت کون سی سواری تھی کہ سمندروں کو پار کرتے اور پوری دنیا میں جاتے؟ لیکن نیت کرو، ارادہ کرو کہ ہم اللہ کا دین پہنچا کے رہیں گے پورے دنیا میں۔ تو جب یہ ارادے ان کے مضبوط ہوتے چلے گئے اور اپنے ارادے میں پختہ ہوتے چلے گئے اور اللہ سے اپنے ارادوں کو قبول کراتے چلے گئے، تو اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس وقت کی جو نون دنیا تھی، جو دنیا جانی پہچانی جاتی تھی اس دور میں، اس پورے دنیا میں اللہ کے دین کو لے کے پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔
سمندروں کے کنارے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا اللہ، اس کے پار بھی تیری کوئی مخلوق بستی ہے، اگر اس کا ہم کو علم ہو جائے تو اس سمندر کے سینے کو چاک کر کے ہم وہاں پہنچ جائیں اور تیرے پیغام کو پہنچا۔ ریگستانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آبادیوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ کے مخلوق کا پتہ ملا وہاں اللہ کے پیغام کو لے کے پہنچ گئے، حالانکہ وسائل کچھ بھی نہیں تھے۔ بعضوں نے اپنی تمنائیں پوری کی، وعدہ پورا کیا، اور بعض اس کے انتظار میں ہیں کہ میرا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ رجال صدق ما عاہد اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ مرد تھے، یہ وہ رجال تھے۔ رجال بہادر کو کہتے ہیں، بہادر مرد کو کہتے ہیں، مجاہد کو کہتے ہیں۔ قرآن کا لفظ رجال ہے، رجال کا معنی تو آدمی ہے، آدمی تو سب ہیں، لیکن رجال اس آدمی کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں جو مجاہد ہو، جو نیت و ارادہ مصمم کرتا کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو پورا کر کے دکھلایا۔ ہم تیرا دین دنیا میں پھیلا کے دم لیں گے، یہ وعدہ کیا اللہ سے، اور اس کی دعا مانگی اور اللہ نے قبول کیا، تو بغیر اسباب و وسائل کے اللہ نے جنگلوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ریگستانوں کو پار کرا کے جہاں جہاں انسانیت بستی تھی وہاں وہاں یہ پیغام پہنچا۔ اس پر اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب تم میرا نام اور میرا کام اور میرا دین جب تم دنیا میں پہنچا دو گے تو تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ معلم الانسان۔ تم کو ہم انسانوں کا معلم بنائیں گے، انسانوں کا معلم۔ اور جو انسانوں کا معلم بنے گا، انسانیت کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر سرفرازی کا اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ جو معلم بنے گا انسانیت کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو معلم بنے گا انسانیت کا، خیر الناس من انفع للناس، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے، جو انسانیت کا خیر خواہ ہے، اس کا ویل وشر ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ سب سے بہتر آدمی، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ تو جو انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو انسانیت کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جائے گی، اور سرفرازی کا، کامرانی کا، اور عزت کا، اور سعادت کا، سیادت کا، قیادت کا، امامت کا، خلافت کا تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا۔ چنانچہ ہماری عزت، ہماری شرافت، ہمارا وقار، دنیا میں ہمارا رعب اور دبدبہ، غیروں میں، اپنوں کے دلوں میں محبت اور محبوبیت، یہ سب اس پر ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی نیت کر کے عملی قدم اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر ساری دنیا کو اللہ قدموں میں لا کے ڈالیں گے، ساری دنیا کو۔ یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ تم کو یہ دیں گے۔ اس لیے اس امت کی شرافت، اس امت کی کرامت، اس امت کی ترقی، اس امت کی عزت، اس امت کا لوگوں کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں رعب، اپنوں کے دلوں میں محبت، اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کا کوئی وعدہ بغیر شرط کے نہیں ہے، ہر وعدہ مشروط ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم اللہ کے دین کی بات کو لے کر دنیا میں پھرو، اور یہ نیت کرو، یہ عزم و ارادہ کرو کہ اللہ پاک یہ آپ کا پیغام ہر کچے پکے مکان میں ہم داخل کریں گے۔ اس کے لیے سب لگانا ہوگا تو سب لگا دیں گے، اور سب چھوڑنا ہوگا تو سب چھوڑ دیں گے۔ یہ صحابہ کی ترتیب ہے۔
صحابہ کی ترتیب چلے کی نہیں ہے، 3 دن کی نہیں ہے، 4 مہینے کی نہیں ہے، سال کی نہیں ہے. صحابہ کی ترتیب ہے کہ ہم کو یہ پیغام دنیا میں پہنچانا ہے چاہے جیسے ہو. سب لگانا ہوگا تو سب لگا دیں، سب چھوڑنا ہوگا تو سب چھوڑ دیں. چنانچہ صحابہ نے سب لگانا ہوا تو سب لگا دیا، اور سب چھوڑنا ہوا تو سب چھوڑ دیا. صحابہ نے کھایا پیا بھی، پہنا اوڑھا بھی، مکان بھی بنایا، شادی بیاہ بھی کیا، راحت و آرام کی زندگی بھی گزاری. جو کہ دنیا میں جو کھا لیا وہ ہمارا ہے، جو پہن لیا وہ ہمارا ہے، اور جو اللہ کے دین پہ خرچ کر دیا وہ ہمارا ہے، باقی ہمارا نہیں. جو ہم چھوڑ کے چلے گئے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری عقلیں ماری گئی ہیں، ہماری عقلیں ماری گئی ہیں. حالانکہ ہم اپنے کو سمجھدار اور عقل مند سمجھتے ہیں. ہم کو پوری دنیا میں اس کی مثالیں ملیں گی کہ جو لوگ اربوں خربوں لامحدود دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے، 1 سے 2 نسل ان کی اولاد اس سے راحت نہیں حاصل کر سکی. 1 سے 2 نسل بھی نہیں حاصل کر سکی. یعنی کہیں تو بیٹے بھی نہیں حاصل کر سکے، اور کہیں پوتا آتے آتے دم توڑ دیا، کچھ نہ حاصل ہو سکا. حالانکہ اربوں خربوں لوگ چھوڑ کے گئے تھے. سلطنت کا سلطنت، بادشاہت کی بادشاہت لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن جس اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے کہ 7 پشت تک میری اولاد اس سے نفع اٹھائے گی، وہ 1 پشت بھی اس سے نفع نہیں اٹھا سکی. یہ بالکل آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہم نظر اٹھا کے دیکھیں. پھر بھی ہمارا ذہن بھی وہی ہے کہ ہم ذخیرہ بنا کے جائیں، ذخیرہ بنا کے جائیں. ہم ذخیرہ بنا کے جائیں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، میری اولاد کے کام وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ کوئی پٹا لکھ کے اللہ پاک نے نہیں دیا ہے. ہاں یہ ضرور دیا ہے، یہ ضرور دیا ہے کہ اگر ہم نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے دین کے تقاضے پہ لگا دیا، تو جو اللہ کے دین کے تقاضے پہ لگا دے گا اس کی اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کی اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جن لوگوں نے اللہ کے دین پہ لگا دیا ان کی اولادوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. قرآن ہی میں اس کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین پہ لگائے گا اس کی اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ وہ دیوار سیدھی کر دیا تھا، حالانکہ گاؤں والوں نے کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی ان کی، حالانکہ وہ گاؤں والوں نے کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھا. کہا اس لیے کہ اس کے باپ نے اس نے چھپا کے خزانہ اور دولت رکھا تھا، اور اولاد اس کی چھوٹی تھی، دیوار گر جاتی تو لوگ نکال لیتے. کانا ابوہما صالحا، اس کا باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کا باپ نیک تھا تو اس کی اولاد کے لیے وہ ذخیرہ کام آ گیا، اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد اس کے خستہ حال نہیں ہوگی، بلکہ اولاد کے لیے اللہ انتظام کر دیں گے. اگر باپ نیک ہے تو اولاد پریشان نہیں ہوگی. ہاں 7 نسلوں کے لیے اللہ انتظام کر دیں گے. لیکن اگر یہ نیک نہیں ہے اور ذخیرہ اندوزی کر کے اولاد کے لیے گیا تو گواہ ہے زمانہ، آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے اسٹیٹ اور بڑی بڑی حکومتیں اور بادشاہتیں چلی گئیں اور ان کی اولاد دنیا سے بھیک مانگتی ہوئی گئی ہے، اور ان کی اولاد دنیا سے یہ قسم پرسی کی حالت میں گئی. حضرت پالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 62 میں 62 میں وہاں گئے ہوئے تھے میانمار، رنگون، برما کی مسجد میں مولانا کا بیان ہوا 62 میں. وہ بیان ابھی بھی ہے، ریکارڈنگ پر لوگ سنتے. اس میں وہاں کے تاجر، ہندوستان کے ہی بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے تجارت کرتے تھے سونے کی. ان کا کاروبار سونے کی بسکٹس کا تھا، ان کو لائسنس تھا اس کا حکومت کی طرف سے. یہ یو پی کے
पूर्वी इलाके के गोरखपुर और उस इलाके के सब थे ताजिर, ये सब गए हुए थे वहाँ। उनके नाम से सोने के बिस्किट्स निकलते थे, बड़ा बड़ा कारोबार था। तो मौलाना अली मियां साहब ने अपनी तकरीर में उनसे कहा कि तुम अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने की नियत करो और निकलो अल्लाह के रास्ते में। नियत करो, अल्लाह के दीन को फैला के दम लेंगे, अल्लाह का दीन दुनिया में पहुंचाएंगे, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो, इसकी नियत करो, कारोबार आगे पीछे करो और निकलो। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि निकलोगे नहीं तो निकाले जाओगे। और मौला ने ये कह के वहां से चले आए। और उसके बाद वहां से इनकलाब आया है, तो उस इनकलाब ने, हुकूमत ने ये कवानीन पास किए कि साहब जितने फॉरेनर्स से यहाँ काम करते हैं हिंदुस्तान के बाहर के, सब की दुकानों को सील किया और हवाई जहाज में बैठा के सबको हिंदुस्तान भेज दिया। जो बदन पर कपड़ा था उसी कपड़े में लोग हिंदुस्तान आ गए, दूसरा कपड़ा भी लेने का मौका नहीं मिला। और उस साल के रमजान में उनकी औरतों ने नकाब पहनकर कलकत्ता की सड़कों पर भीख मांगा और ज़कात मांगा। जो लाखों लाख ज़कात देने वाले थे वो, उनकी औरतों ने भीख मांगा, उनकी औरतों ने ज़कात लिया। ये समझने की बात है, ज़खीरा रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे। जो बताया गया, जो शराइत बताए गए, हम उन शराइत को पूरा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का गैबी निज़ाम चलेगा। और सैकड़ों साल के लिए अल्लाह ताला नस्लों को इस्तकामत देंगे और कुव्वत देंगे, नस्लों को इस्तकामत और कुव्वत देंगे। बशर्ते के शर्त क्या है कि नियत करें कि हम अल्लाह के दीन को फैला के दम देंगे। सबसे ज्यादा काम दुनिया में दीन का, जो सबसे ज्यादा दीन फैला है, दीन 3 काफिलों से फैला है। 1400 साल की इस्लामी हिस्ट्री देखेंगे तो 3 काफिले हैं जिनसे दीन फैला है। एक तो मुजाहिदीन की जमात, मुजाहिदीन की जमात दीन फैलाने के लिए ही जाती थी, उनसे दुनिया में दीन फैला है, एक तो वो है। दूसरा हाजियों की जमात। इस जमाने के हज की तरह हज नहीं था, उस जमाने में हाजियों के काफिले चलते थे। 6 महीने में मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते थे और 6 महीने में वापस आते थे। किसी मुल्क वालों को और ज्यादा भी लगता होगा, 8 महीना भी लगता होगा, 10 महीना भी लगता होगा, साल भी लगता होगा, लेकिन ये हाजियों का काफिला चलता था। बड़े बड़े काफिले होते थे, 500, 600, 700, 800 के काफिले होते थे। उन काफिलों में उलमा होते थे, सलाहा होते थे, मुहद्दिसीन होते थे। तो वो काफिले जब अपनी मंजिल तय करके पड़ाव डालते थे तो इसमें सीखना सिखाना होता था। लोग पढ़ते थे उलमा से, मुहद्दिसीन से, अकाबिर औलिया होते थे, लोग उनसे जिक्र सीखते थे, लोग उनसे अपने कल्ब की इस्लाह कराते थे, अकाबिर औलिया भी उसमें होते थे। जब काफिला पड़ाव डालता था तो अगल बगल के इलाकों में ये मुलाकातें भी करते थे, दावत देने के लिए भी जाते थे। और गांव इलाके वाले इनको देखकर मिलने जुलने भी आते थे, कौन लोग हैं ये आए हुए हैं, इनसे मिलो जुलो सोचो देखो। तो ये लोग मिलते जुलते थे। तो ये हाजियों के काफिले से दीन फैलता था। जिन इलाकों से, पूरी दुनिया से जो उस वक्त जानी पहचानी जाने वाली दुनिया थी, जहाँ मुसलमान आबाद थे, वहां से काफिले हज के लिए चलते थे। और इनको साल भर, 1.25 साल, 1.5 साल मौका मिलता था, ये दीन का काम करते हुए जाते थे, इनसे दीन फैलता था। और एक तीसरी जमात थी ताजिरों की, जिससे दीन फैलता था। तिजारत का अंदाज भी आज की तरह नहीं था। यहाँ से हवाई जहाज से उड़े और ताइवान और चाइना चले गए और सिंगापुर चले गए और हांगकांग चले गए, वहां से तिजारत का माल यहाँ लाया, यहाँ से वहां ले गए, ऐसा नहीं था। बल्कि काफिले चलते थे इनके भी, ताजिरों के 500, 600, 700 के बड़े बड़े काफिले होते थे। ये महीनों में हिंदुस्तान आते थे, हिंदुस्तान से जाते थे ईरान आते थे, ईरान से जाते थे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में
افریقہ کے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں یہ تاجروں کے قافلے جاتے تھے اور یہ راستے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، سامان بیچتے خریدتے بھی تھے، راستے میں بھی وہاں کی چیزیں خریدتے تھے، جو اپنے پاس ہوتا تھا ان کی ضرورت کا بیچتے تھے۔ ان قافلوں میں بھی علماء اور صلحاء ہوتے تھے اور ان قافلوں میں بھی دیندار لوگ ہوتے تھے۔ اس وقت بے دین اور بے نمازی ہونے کا کیا سوال تھا؟ یہ سب دیندار لوگ تھے، علاقے کے لوگ ان سے ملتے تھے اور ان سے دین پھیلتا تھا، دین کا کام ہوتا تھا۔ چنانچہ جتنا دین تاجروں کے قافلے سے پھیلا ہے اتنا نہ مجاہدین سے پھیلا ہے نہ اتنا حاجیوں کے قافلے سے پھیلا ہے۔ سب سے زیادہ دین تاجروں سے پھیلا ہے۔ یہ ایک کریڈٹ کی بات ہے، یہ ایک فخر کی بات ہے، اللہ کی نعمت کی بات ہے کہ اللہ نے تاجروں کو قبول کیا ہے اس کے لیے کہ ان کے ذریعے سے جتنا دین پھیلتا ہے کسی سے اتنا دین نہیں پھیلتا۔ اور اسلام میں صحابہ میں جو فرق مراتب ہے، صحابہ میں آپس میں جو فرق مراتب ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے، وہ دین پر مال لگانے سے ہے، جان لگانے سے نہیں ہے۔ مال لگانے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں مقابلہ رہتا تھا، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے جو آگے بڑھے ہیں وہ مال لگانے میں آگے بڑھے، مال لگانے کہ حضرت عمر تبوک کے موقع پر بڑا گٹھر لے کے آئے اور حضرت ابوبکر چھوٹی سی پوٹلی لے کے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال عجیب تھا، سوال پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی تھے، یہ نہیں کہا کہ تم کتنا لائے، یہ نہیں پوچھا، یہ اگر پوچھتے تو حضرت عمر بڑھے جاتے۔ کتنا لا نہیں پوچھا، تم نے گھر میں کتنا چھوڑا، کتنا پرسنٹ گھر میں چھوڑا ہو، کتنا لے کے آئے؟ کہا 50% گھر میں چھوڑا ہوں، 50% لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے بتایا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا آپ نے کتنا چھوڑا، اور انہوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا، 100% لے کے آیا۔ حالانکہ پوٹلی تھی اتنی سی اور ان کا اتنا بڑا پوٹلا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ایسا تھا کہ کتنا پرسنٹ چھوڑا، تو 0۔ کتنا لے آئے، تو 100% لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر بڑھ گئے حضرت عمر سے مال لگا۔ ایسی ہجرت والی رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا گھر میں دام درہم سب لے کے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ہجرت کا معاملہ تھا، آگے کیا ضرورت پیش آئے گی معلوم نہیں، کیسے حالات ہوں گے معلوم نہیں، ڈر اور خوف کا ماحول تھا، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے اور اس میں سے نکل کے چلے گئے۔ گھر میں بوڑھے باپ تھے جو نابینا تھے، حضرت ابو قحافہ، اور بوڑھی ماں تھی گھر میں، بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ دادا نے آ کے پوچھا ارے تم کو اپنے جانے کا صدمہ تو دیا اس نے، کچھ دام درہم دے کے گیا ہے خرچہ پانی؟ تو بیٹیاں بھی بنی ہوئی تھی ایمان سے اعمال سے، اور راستے سے کنکر پتھر چن کے لے آئی اور جس طاق میں درہم رکھا جاتا تھا اس میں رکھ کے اوپر سے کپڑا ڈال دیا۔ دادا تو نابینا تھے، دادا کا ہاتھ اس پر رکھ دیا، ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے چھوڑ کے گیا ہے، حالانکہ ابا جی کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لگانے میں بڑھ گئے، حالانکہ غریب اور کمزور تھے، بہت مالدار نہیں تھے، اور فرق مراتب جب قائم ہوا صحابہ میں، جب درجات کی درجہ بندی ہوئی کہ کس کا کیا درجہ ہے، تو حضرت ابوبکر سب سے آگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر تھا جو جا رہا تھا تبوک کے موقع پر، تو اس لشکر کے 1/3 کا تقریباً 10,000 فوج کا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ 10,000 کا، یہ 10,000 فوج کو گھوڑے دیے، سواریاں دی، زین و لگام دیے، ان کا کھانا خرچہ دیا، سوار کا کھانا خرچہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے یہ کہا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو یہ عمل ان کے لیے کافی ہے۔
دین پر مال لگانا، اپنی ضروریات میں بھی کمی نہیں کیا، اپنے کھانے پینے میں، اپنے مکان میں، اپنی سواری میں، اپنے آرام آشائش میں، اس میں بھی کمی نہیں کیا، یہ بھی رکھا۔ جو تکالیف کے دن ہے ہجرت کے بعد وہ تو 6-7 سال ہے، اس کے بعد تو راحت کا دن ہے۔ اتنا دام و درہم گھروں میں ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو ہم ٹوکری میں بھر کے کوڑے کرکٹ کی طرح دیوار سے باہر پھینک دیتے تھے۔ اتنا دام درہم تھا، رکھنے کی جگہ نہیں، اٹھا کے پھینک دیتے۔ کروڑوں روپیہ ایک ایک دن کا صدقہ تھا، تو راس المال کتنا ہوگا، کیپٹل کتنا ہوگا؟ جب کروڑوں روپیہ ایک دن کا صدقہ ہے تو کیپٹل کتنا ہوگا؟ یہ اندازہ لگائے کیپٹل کتنا ہوگا۔ اسی کے اعتبار سے شاندار زندگی تھی۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ مشہور ہے کہ امی جان کا سینہ سوکھ جاتا تھا، دودھ نہیں ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے، اس کو چوس کر یہ بچے سوتے تھے۔ یہ زمانہ تھا، بچپنا یہ تھا کہ اس کو چوس کر سوتے تھے۔ جوانی کی جوانی شہزادوں والی، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جوانی ان کی گزری ہے شہزادوں کے، پرنس والی، جیسے پرنس ہو۔ یہ ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ یہ لوگ حج میں جا رہے تھے، حضرات حسنین دونوں بھائی، ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، یہ لوگ حج میں یا عمرے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا توشہ ختم ہو گیا، کوئی گھر تلاش کیا کہ کوئی گھر ملے، تو ایک گھر دکھائی دی، ایک جھوپڑی صحرا میں، وہاں تو صحرا ہی صحرا، تو اس جھوپڑی پر گئے تو ایک عورت تھی، تو بتعارف کرایا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ہم بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، ہمارا توشہ ختم ہو گیا، ہم کو کچھ کھلاؤ۔ تو ایک بکری تھی، اس نے کہا اس کا دودھ نکال کے پی لو، تو دودھ نکال کے ان لوگوں نے پی لیا۔ پھر کہا کچھ اور کھلاؤ، تو اس نے کہا اسی کو ذبح کر دو، پکا دیتے ہو، کھا لو۔ تو ان لوگوں نے ذبح کر دیا، اس نے پکا دیا، ان لوگ کھا لیے۔ چلتے وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملنا۔ بات ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ اس کا شوہر شام کو آیا، بکریاں چراتا تھا، پوچھا وہ بکری کیا ہوئی تھی، انہوں نے قصہ سنایا، تو اس کو یقین نہیں ہوا، اس کو لگا کوئی ٹھگنے والے لوگ تھے، آ کے ٹھگ کے کھا کے چلے گئے، اس کو بیوقوف بنا کے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ بیماری آئی ہے، کوئی حادثہ ہوا، اس کے پاس 40-50 بکریاں تھیں، مر گئی۔ ابھی لوگ مجبور ہو گئے، دونوں میاں بیوی مشورہ کیا کیا کریں، چلو مدینے چلتے ہیں، کچھ کام کریں گے۔ تو مرد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچتا تھا، عورت گھروں میں برتن دھوتی تھی۔ ایک دن صبح صبح وہ کسی گھر سے برتن دھو کے نکلی، تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کی نگاہ پڑی، تو وہ پہچان گیا، وہ تو نہیں پہچانی، یہ پہچان گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ جنگل میں رہنے والی بکری والی بڑھیا وہی ہو؟ ہم لوگ گئے تھے تمہارے یہاں، کھایا تھا ہم لوگوں نے، دودھ پیا تھا۔ تو اس کو یاد ہے، اس نے کہا کہ ہم وہی ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ اپنا قصہ سنا، یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا، ہم آ گئے۔ شوہر کیا کرتا ہے تو جنگل سے لکڑیاں لاتا ہے، تم کیا کرتی ہو؟ تو ہم گھروں میں برتن دھوتے ہیں۔ تو بلا کے لے گئے، میرے ساتھ چلو۔ اپنے خزانچی کو بلایا، خزانچی کو بلا کے کہا کہ اس کے لیے 1000 بکری خریدی جائے اور 1000 سونے کی اشرفی دیا جائے۔ اب آپ جوڑیے سونے کی اشرفی کی آج کیا قیمت ہے، 1000 اشرفی کی کتنی قیمت ہوئی؟ 1 کروڑ، جس کے لیے خریدا جائے، اور 1000 بکری۔ پھر اپنے غلام سے بھائی کے پاس بھیجا کہ جاؤ بھائی کے پاس تعارف کرا دینا کہ یہ میزبان بڑھیا ہے۔ لے کے تعارف کرایا تو انہوں نے بھی 1000 بکری دیا، 1000 سونے کی اشرفی دی۔ پھر کہا عبداللہ کے پاس لے جاؤ، ان سے بھی تعارف کرا دینا، وہاں لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا دیا، تو دونوں
شہزادوں نے 1,000 دیا ہے، 1,000 بکری اور 1,000 سونے کا وہ سکہ جو سونے کی اشرفی. تو اب تو ان لوگوں نے اتنا دیا، تو اب زیادہ ہم کریں گے تو ان کی توہین ہوگی. پھر بھی میری طرف سے 2,000 بکری اور 2,000 اشرفی. اب جوڑ لیجئے اماؤنٹ کتنا بنتا ہے. جس کا ایک دن کا صدقہ اتنا ہے، اس کا راس المال کیا ہوگا، کیپٹل کیا ہوگا اس کے پاس، ایک دن کا صدقہ. تو یہ صحابہ کا حال تھا. اللہ نے وہ شدائد صرف 6-7 سال ہے، باقی تو راحت راحت ہے. ان پیسوں کو کیا کیا؟ جب اتنا مال آیا تو کیا کیا کہ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پہ خرچ کیا، اللہ کے دین پر خرچ کیا. کہ اللہ کا دین، ان کو وہ سبق یاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں کہ ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کے رہے گا. تو ہر زمانے کا مسلمان اس کی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ میرے ہاتھوں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میرے ہاتھوں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہم بھی آج ہیں، کل ہم سب بھی چلے جائیں گے. ہمارے پہلے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، انہی نیتوں کے ساتھ گئے، انہی ارادوں کے ساتھ گئے کہ ہم اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے رہیں گے. ہمیں بھی یہ نیت کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے میں بھی یہ نہ ہو، آپ کے زمانے میں بھی نہ ہو سکتا ہے 100 سال بعد ہو، 200 سال بعد ہو، 500 سال بعد ہو، 1000 سال بعد ہو. اگر 1000 سال بعد بھی دنیا میں دین پہنچے گا، یہ نبی کا وعدہ ہے، پہنچ کے رہے گا، یہ تو فیل نہیں ہو سکتا. 1000 سال بعد بھی اگر دنیا میں دین پہنچتا ہے تو ہمارا نام اس میں لکھا جائے گا کہ ہم بھی عزم کرنے والوں میں تھے، ہم بھی نیت کرنے والوں میں تھے کہ اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں ہم پہنچا کے رہیں گے. اس کی نیت کر کے اللہ سے دعا مانگ کے قبول کرانا. اب میں ایک واقعہ اس قبولیت پر آپ کو سناتا ہوں. ذاکر حسین صاحب ہندوستان کے پریزیڈنٹ ہوئے، اس سے پہلے 2 بار گورنر ہوئے، اس سے پہلے جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے. تو ذاکر حسین صاحب دلی جاتے تھے جامعہ سے دلی بہت دور. اس زمانے میں کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ صاحب دلی جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں. کوئی متھرا روڈ ہے، راستے میں وہ بنگلے والی مسجد پڑتی تھی جہاں وہاں الیاس صاحب رہتے تھے. ان کا ٹانگا والا ایک غریب آدمی جو ان کا ٹانگا چلاتا تھا، وہ وہاں الیاس صاحب سے ملنا جلنا اس کا تھا، جماعت میں آنا جانا تھا اس کا. تو اس نے جب ادھر سے گزرتا تو ذاکر صاحب سے اس نے بتایا تھا کہ ہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ کہیے گا تو آپ سے ملوا دیں گے. تو جب وہ وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ ٹانگا موڑ لو. ذاکر صاحب کہتے چلو چلو بہت کام ہے. لیکن وہ برابر کہتا کہ شیخ صاحب آپ کہیے تو ٹانگا موڑ لو. تو ایک دن ذاکر صاحب نے کہا اچھا موڑ لیں. تو وہ لے گیا، لے جا کر ملوا دیا وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر ذاکر صاحب اتنا متاثر ہوئے کہ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے. ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، ان کا دینی ذہن بنا. پھر پہلی جماعت جو انگلینڈ گئی تو اس جماعت کو کوئی انگلینڈ میں پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں سے آتا پتہ لے کے گئی تھی ہندوستان سے، جو ہندوستانی انگلینڈ میں تھے. لیکن لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، تم لوگ یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تم لوگ یہاں بھی پہنچ گئے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. تو اخبار میں انہوں نے اشتہار دیکھا کہ ذاکر صاحب انگلینڈ آئے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ نظام الدین آتے تھے تو ملاقات تھی. تو ان لوگوں نے رابطہ کیا. تو ذاکر صاحب نے کہا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو، کہاں میں آئے ہیں؟ کس پرسی میں ہے، اتنا دن ہو گیا کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، میری فلاں جگہ دعوت ہے کھانے کی رات میں، تم لوگ وہیں آ جاؤ، وہیں ہم سب سے تعارف کرائیں گے. تو یہ آدمی جو ہے یہ لوگ پہنچ گئے، جماعت پہنچ گئے وہاں. ذاکر صاحب نے ان لوگوں کو سمجھایا بجھایا کہ آپ لوگ کیا
کرتے ہیں یہ مہمان آئے ہیں اتنے بڑے بڑے آفیسر سے یہ لوگ آئے ہیں آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور دین کا کام کے لیے آئے ان کا ساتھ دو. تو ان کے تعارف کرانے سے یوروپ کا کام ہوا, یوروپ کے کام سے افریقہ کا کام ہوا, ساؤتھ افریقہ کا, یوروپ سے پھر امریکہ میں کام ہوا. یہ سارا ذاکر صاحب کے حساب میں ہے, نہ چلہ لگایا نہ 4 مہینہ لگایا, لیکن ذاکر صاحب کے حساب میں. اور جو ذاکر صاحب کے حساب میں اس ٹانگے والے کے حساب میں, ٹانگے والے کو کوئی نہیں جانتا. تو جب ہم نیت کریں گے, اس میں غربت عمارت کی کوئی بات نہیں ہے, ہم چھوٹے تاجر ہیں بڑے تاجر ہیں اس کی بات نہیں ہے, میرے پاس کتنی دولت ہے کتنی نہیں اس کی بات نہیں ہے, بات نیت کی ہے. اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم اللہ کا دین پوری دنیا میں پہنچا کے دم لیں گے, ہم اللہ کا دین پہنچائیں گے پوری دنیا میں. اب اللہ جانتا ہے کہ اس کیسے ذریعہ بنائے گا, کیسے اسباب بنائے گا, ہمارے لیے پیسے کا انتظام کرے گا کہ لوگوں کا انتظام کرے گا کہ ہوائی جہاز کا انتظام کرے گا. اللہ کیا انتظام کرے گا یہ غیب کے پردے میں ہے, لیکن ہماری نیت ہے اور ہم نے رو کر اللہ سے اپنی نیت کو قبول کرا لیا ہے. ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا ہے. اس پر جان لگے گی تو جان لگائیں گے, مال لگے گا تو مال لگائیں گے, وقت لگے گا تو وقت لگائیں گے, صلاحیت لگے گی تو صلاحیت لگائیں گے. ہم اللہ کے دین کے تقاضوں سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھیں گے. یہ نبیوں کی سنت ہے. ہماری تشکیل تو چلے 4 مہینے کی ہے, اور ہماری تشکیل تو ہم آپ آپس میں مل جل کے کرتے ہیں. نبیوں کی تشکیل تو اللہ نے کر کے دنیا میں بھیجا تھا, ان کی تشکیل نہیں کرنی پڑی تھی کہ آپ آدھی زندگی دیں گے کہ پوری زندگی دیں گے, صبح دیں گے کہ شام دیں گے, دن دیں گے کہ رات دیں گے. نبیوں کو تو چنا گیا, ان کو تو چنا اللہ نے اور چن کے بھیجا اسی کام کے لیے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہم اسی کام کے لیے بھیجے گئے. تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تقاضوں سے کسی چیز کو چھپا کے نہیں رکھا, کسی چیز کو بچا کے نہیں رکھا. اللہ کے دین کے تقاضے پر سب کچھ لگانے کی نیت تھی انبیاء علیہ السلام کی. جان کی ضرورت پڑی جان دیں گے, مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے, وقت کی ضرورت پڑی وقت دیں گے, صلاحیت کی ضرورت پڑی صلاحیت دیں گے. نبوت کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بے مثال, جس طاقت کا مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خصوصی طاقت ہے نبیوں کی, دعا کی طاقت. اس دعا کی طاقت کو بھی نبیوں نے اپنی دعوت کے لیے استعمال کیا کہ اللہ اس دین کو دنیا میں پہنچا دے, اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. جو متبع ہیں, جو مسلمان ہیں آج کے, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نیت کریں کہ اللہ کے دین کے تقاضے سے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھیں گے, کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھیں گے. جان کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے, مال کی ضرورت پڑے گی مال دیں گے, وقت کی ضرورت پڑے گی وقت دیں گے, صلاحیت لگانا ہوگا صلاحیت لگائیں گے. عام طور پر صحابہ میں جو ترتیب تھی عمومی انفرادی 1-2 آدمی کی نہیں کہہ رہا ہوں, اجتماعی طور پر عام طور پر صحابہ تاجروں کی یا صحابہ کاشتکاروں کی یا صحابہ باغ والوں کی ترتیب یہ تھی کہ وہ اپنے نفع کو 3 حصے میں بانٹتے تھے. 3 حصے میں, ایک حصہ اپنے پر اور اپنے بال بچوں پہ لگاتے تھے, ایک حصہ اسی تجارت کو آگے بڑھانے میں لگاتے تھے. یہ تجارت آگے بڑھے یا یہ باغ آگے بڑھے یا کھیتی آگے بڑھے, اور ایک حصہ اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگاتے تھے. یہ صحابہ کی ترتیب تھی کہ جو ان کی کمائی تھی, جو ان کا پروفٹ تھا, اس کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. ایک حصہ وہ اپنے اوپر, خود بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن اپنی فیملی پر, اور ایک حصہ اسی کاروبار پر, اور ایک حصہ اللہ کے دین کے تقاضے پر. اور یہ اس بنیاد پر تھا کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ لکھا ہے باغ والوں کا, جس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کا بہت بڑا باغ تھا, اتنا بڑھیا پھلدار باغ تھا کہ ٹوکری لے کے کوئی گزر جائے تو پھل توڑنا نہیں پڑتا تھا, جو پھل پکا ہوا ٹپکتا تھا اس سے ٹوکریاں بھر جاتی تھی. ایسا شاندار اور خوبصورت باغ تھا.
تو جب باغ وہ توڑتے تھے تو 3 حصہ کرتے تھے اپنے فصل کا. ایک حصہ اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتے تھے، ایک حصہ اسی باغ پر لگا دیتے تھے، اس باغ کو سنوارنے میں اور اس میں کھاد پانی دینے میں اور اس کی ضروریات میں، اس کے ایکسپینشن میں، اور ایک حصہ اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگا دیتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں لگاتے تھے. 4 بیٹے تھے ان کے. جب بیٹے جوان ہوئے تو کہنے لگے میرا باپ تو بہت بیوقوف تھا، بتاؤ 3 حصہ کرتا تھا، ہم کو 3 حصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رات کے اندھیرے میں اس وقت پھل توڑیں گے جب کسی ضرورت مند کو خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم سب رکھ لیں گے، ہم 3 حصہ نہیں کریں گے. یہ غربا مساکین ضرورت مند آتے ہیں اور ہمارے بابا کو ٹھگ کے لے جاتے ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں پھل توڑیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی. یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے. اب رات کو وہ چلے 4 بھائی اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے. جب باغ کے قریب پہنچے اسی نیت کے ساتھ، نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیں گے، سب میرا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. اس نیت سے جب باغ کے قریب پہنچے تو ایک آگ کی لپٹ آئی اور اس باغ کو ایسا جلایا کہ پھر وہ اپنا کھیت بھی نہیں پہچان سکے کہ میرا کھیت ہے. یہ ایسا جلایا کہ پتہ نہیں چلا. تو صحابہ کی ترتیب میں سے ایک ترتیب یہ بھی تھی کہ اپنی کمائی کا، ایک ترتیب تو خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی کہ سارا جان سارا مال اللہ کے لیے، یہ تو بہت اعلیٰ ترتیب ہے. ایک ترتیب آدھا والی حضرت عمر والی کہ آدھا جان آدھا مال، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. لیکن عام صحابہ میں یہ ترتیب تھی کہ اپنی کمائی کا 3 حصہ کر کے ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اسی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے. تو یہ اگر ہم نیت کریں اور نیت کر کے چلیں اور اللہ کے دین کی تقاضوں پر ہم لگانا سوچیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پوری دنیا میں دین کے پہنچانے کا اجر ہمارے نام پہ لکھ دیا جائے گا. بچا بچا کے رکھنا یہ کرامت چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اور ایمان اور یقین کی کمی ہے کہ آدمی بچا بچا کے رکھتا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر قرضہ لینا کہتے ہیں. قرآن میں اقرض اللہ قرضا حسنا، ذرا مجھے قرضہ دو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں میرا ہی دیا ہوا اللہ مجھے، حکمن نہیں، زبردستی نہیں، میں ہی دیا ہوں، بے شک اللہ ہی دیا ہے، میرا دیا ہوا اللہ مجھے، یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ پیارا جملہ کہتے ہیں مجھے قرضہ دو. اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے ہم کو دیا، ہم کو مالک بنایا، اور پھر ہم ہی سے قرض مانگ رہے ہیں. علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اقرض اللہ قرضا حسنا میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وعدہ خلاف نہیں پاؤ گے اور مجھ جیسا لوٹانے والا نہیں پاؤ گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے ہم نے قرضہ لیا ہے تو ہم رکھ لیں گے؟ ہم تمہارے رب ہیں، خالق کائنات ہیں، ہمارے پاس کیا کمی ہے کہ ہم رکھ لیں گے؟ بلکہ تم جو دو گے اس کا بدلہ ضرور بالضرور ملے گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کچھ تم اللہ کے نام پر لگاؤ گے اس کا بدلہ ضرور بالضرور پاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ مذموم چیز ہے، بری چیز ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے آسمانی دنیا میں، وہ آدمی کا بخل ہے. آدمی کا بخل ہے. اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتے ہیں، بخیل سے نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتے ہیں، بخیل سے نفرت کرتے ہیں.
بخیل کی دوستی شیطان سے ہے، اللہ سے بخیل کو بغض و عداوت ہے، بغض و عداوت ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز بخل ہے۔ بخیل آدمی بعض اوقات اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، ماں باپ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور بعض اوقات بخل اتنا بڑھتا ہے کہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بھی نہیں کھاتا پیتا ہے، اپنے بھی نہیں کھاتا پیتا، اپنے بھی پہنتا اڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے اس کا اظہار کرو، شکر میں، تکبر میں نہیں، شکر میں۔ اللہ کی نعمت، اللہ نے اگر تم کو پہننے کی صلاحیت دی ہے تو ستر چھپانے کے لیے بھی لباس ہے اور زینت کے لیے بھی لباس ہے۔ دونوں باتیں لکھی ہیں قرآن میں، یہ قرآن میں دونوں بات ہے کہ لباس ستر کو چھپاتا ہے اور لباس زینت ہے۔ چنانچہ ہر وقت کی نماز میں زینت کے ساتھ آنا لکھا ہے قرآن پاک۔ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے لیے نیا کپڑا پہن کے آتے اور جب باہر نکلتے تو اس کو صدقہ کر دیتے، پھر دوسرے نماز میں دوسرا نیا پہن کے آتے اور پھر باہر نکل کے پھر اس کو صدقہ کر دیتے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے مسجد آنے کے لیے زینت کے ساتھ، اور لباس میں زینت کہا گیا، ہاں تکبر کے لیے، تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے، شو کے لیے زینت کرنا یہ منع ہے، لیکن یہ منع نہیں ہے تحدیث بالنعمت کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کیا ہے۔ آدمی کھاتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، ماں باپ کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ، کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں پر فیاضی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگاتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر تجارتی مال آیا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مدینے میں قحط تھا، مدینے میں وہ چیز نہیں تھی، غالباً شکر یا گڑ آیا تھا اور مدینے میں وہ چیز نہیں تھی۔ بڑے بڑے ہول سیلر حضرت کے پاس آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابھی ان کا مال مدینے سے بہت دور تھا، صحرا میں، کہنے لگے ہم سے سودا کر لیجیے۔ ان کو تھا ایک کا دو کر کے بیچیں گے، ان سے سودا باہر کر لیتے ہیں، آپ کا کیا لگا ہے لے لیجیے، پروفٹ جو لینا ہے لے لیجیے۔ انہوں نے کہا وہ سودا ہو گیا، میں نے بیچ دیا۔ ارے کون سودا کر لیا؟ تو سارے مدینے کے تاجر تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس، تو ہم آپ کو اتنا دیں گے، 10%، 20%، 50%، کہنے لگے نہیں بہت اونچے دام پر سودا ہو گیا۔ تو کتنے دام پر سودا ہوا؟ کا 10 ٹائمز پر سودا ہوا، 1 روپیہ کا 10 روپیہ کا۔ اتنا کون دینے والا تاجر ہے؟ مدینے میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کو 10 ٹائمز دے۔ یہ کس سے سودا ہو گیا؟ اب مال آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شکر پورے مدینے میں تقسیم کر دی اور کہا کہ اللہ سے سودا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے 1 کا 10، اللہ 10 ٹائمز دیتا ہے، 1 کا 10 ہم نے سودا کر لیا ہے، 1 کا 10 اور سارا تقسیم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، پہنانا بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے، رہنا بھی ہے۔ ضرورت کا مکان ہو، ضرورت سے زائد کی تعمیر نہ ہو، لیکن مکان ایسا ہو جس میں مکانیت ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائی کا اتنا اچھا گھر ہے۔ کسی مسلمان کی اچھی سواری اور اچھی گاڑی دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ یہ اسلام کا رعب اور دبدبہ اور مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی اس میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ جو شہر کے مسلمان تاجر ہوں وہ اچھے تاجر ہوں، مضبوط تاجر ہوں۔ اس کا اثر بھی مسلمانوں کی عزت پر پڑتا ہے۔ ایک مسلمان تاجر اگر سخی ہے تو شہر کے
ہزاروں یتیموں اور بیواؤں کی عزت ڈھک جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے۔ ایک سخی تاجر کہیں ہے تو ہزاروں کی عزت چھپتی ہے، بہو بیٹیوں کی عزت بازار میں بکنے سے بچ جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی شہر میں بھیک مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے تاجر زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے۔ یہ خدا کا غیبی انتظام ہے، یہ خدا کا غیبی انتظام ہے کہ شہر کے اندر جو فقیر لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا انتظام کیا ہے۔ اگر مسلمان صحیح زکوٰۃ نکالے گا تو شہر کا کوئی آدمی مسکین نہیں رہ جائے گا جو بنیادی ضرورت سے محروم ہو۔ اور یہ قولی بات نہیں ہے، ہوائی بات نہیں، عملی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے صحیح زکوٰۃ نکالا تو مسلمانوں میں بنیادی ضرورت سے محروم کوئی نہیں تھا، پاورٹی لائن سے نیچے کوئی نہیں تھا، کوئی مسلمان زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ مالدار تاجر اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر گھومتا تھا اور کئی کئی دن ڈھونڈتا تھا کہ کوئی مل جائے تو ہم زکوٰۃ دیں، لیکن مملکت اسلامیہ میں کوئی مسلمان زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ عملی طور پر ثابت کر کے دکھا دیا کہ کسی شہر کا مسلمان اگر صحیح زکوٰۃ نکال دے تو اس شہر میں کوئی مسلمان بیسک نیڈ سے، جو بنیادی ضرورت ہے، اس سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں زکوٰۃ تو فرض ہے جو نکالنا ہے، اس کے علاوہ ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنا، کہ ماں باپ کو ہم زکوٰۃ نہیں کھلائیں گے، پوتا پوتی نواسے نواسی کو ہم زکوٰۃ نہیں کھلائیں گے، ہم ان کو تو اپنے مال میں سے کھلائیں گے۔ تو یہ چیز کہ ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ اگر مسلمان بخل کو ختم کر کے سخاوت پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخی گنہگار سے ہم راضی ہیں اور بخیل نیکوکار سے ہم ناراض ہیں۔ بخیل نمازی، بخیل تہجد گزار، بخیل ذکر کرنے والا، اس سے اللہ ناراض ہے، اور سخی گنہگار سے اللہ راضی۔ آدمی کی سخاوت اس کے ہزاروں عیب پر پردہ ڈال دیتی، آدمی کی سخاوت اس کے ہزار عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور پتہ نہیں کون سی سخاوت اس کو کہاں لے جائے گی اور کہاں سے اس کے مغفرت کا سامان کر دے گی، کس کے آنسو وہ پوچھا ہوگا اور کس کے رونگٹے اس کے صدقے سے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور کون رو کر اس کو دعا دیا ہوگا، کون یتیم اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کون بے سہارا کھڑا ہو جائے گا اور اس کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ سخی بننا کہ سخاوت ایک خوبی ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے سخی ہونا، اور بخیل ہونا کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور شیطان بخل کو لاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ آگے کا کیا ہوگا، سوچ کے دیکھ، خرچ کر دے گا تو تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ رحمان امید دلاتا ہے کہ خرچ کرو، آسمان والوں سے نا امید مت ہو، خرچ کرو، آسمان والا تم کو دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم اپنے نیتوں کو بلند کریں، اپنے عزائم کو بلند کریں، اور پورے شہر کے اعتبار سے ہم اس کی فکر کریں کہ شہر کے جو تجار ہیں وہ اللہ کے دین کے لمبے لمبے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت کریں، اور اس کے لیے قدم آگے بڑھائیں کہ پوری دنیا میں کوئی بہت بڑی دنیا نہیں ہے۔ اب تو دنیا مٹھی میں اتنی چھوٹی سی دنیا ہے، دنیا میں 200 ممالک ہیں، صرف 200، 2000 نہیں، 20,000 نہیں، 2 لاکھ نہیں، 200 ممالک ہے دنیا میں۔ اگر حیدرآباد شہر اس بات کی نیت کر لے تو 200 ملکوں کو جماعت دے سکتا ہے۔ ایک جماعت میں 8 آدمی، ایک جماعت میں 10 آدمی، 200 ملکوں کی جماعت میں 2000 آدمی۔ حیدرآباد کی آبادی کتنے لاکھ کی ہے، اور یہاں کتنے تاجر ہیں جو باحیثیت ہیں۔ 2000 آدمی تیار ہو جائے تو 200 ملکوں میں جماعت جا سکتی ہے۔ ایک حیدرآباد شہر 200 ملکوں کو جماعت دے سکتا ہے، اور اس میں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں نے بنیادی طور پر عرض کیا تھا کہ پہلے نیت کرنی، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں گھر گھر تک پہنچا کے دم لیں گے،
ہم اللہ کے دین کو دنیا میں لے کے جائیں گے. عزم کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم حیدرآباد سے قدم باہر نہیں نکالے لیکن نیت پوری دنیا کو کیا تو پوری دنیا میں دین پھیلانے کا اجر ملے گا، چاہے ہمارا قدم حیدرآباد سے باہر نہیں نکلا. ہم حیدرآباد میں پیدا ہو کر اور حیدرآباد میں کھا پی کے مر کے دفن ہو گئے، پھر بھی پوری دنیا میں دین پھیلانے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ ہم نے نیت کی تھی کہ پوری دنیا میں دین پھیلائیں گے. تو ہم اس کی نیت اگر کریں گے تو حیدرآباد سے 200 افراد کا تیار ہو جانا اور 200 جماعتوں کا بن جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اپنی نیت کو قبول کرانا ہے. یا اللہ ہم نے یہ نیت کی ہے دنیا میں تیرا دین پھیلا کے رہیں گے، یا اللہ تو ہم کو قبول کر لے. نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اب ایک ترتیب یہ ہے کہ بھائی 4 مہینے کے ارادہ کریں اور بیرون کا ارادہ کریں. ذمہ دار ساتھیوں کے لیے کم و بیش اوقات کی بھی گنجائش ہے اور وہ انشاءاللہ مرکز میں طے ہو جائے گا. لیکن ابھی جو ہے 4 مہینہ بیرون کا ارادہ کریں دنیا کے ملکوں میں جماعت لے جانے کا. فرماؤ بھائی، ہمت کر کے بتائیں. اور ایک مائک بھی ہے وہاں پہ، اور ایک مائک بھی ہے، لے لیجیے پیچھے. فرمائیں. یہ دیں. رفیع بھائی اور مائک ہے پیچھے، پیچھے مائک ہے اور ایک. بتائیں. ہاں بھائی بتاتے رہیں. اویس بھائی کا نام لکھو. یہ بتا رہے ہیں بھائی ہمارے. لکھو بھائی. پٹیل صاحب کا نام لکھو. جی وہاں سے بھائی بتا رہے ہیں. صادق خلیل بھائی، صادق بھائی. سمیع الدین کا نام لکھو. وہ بھائی بتا رہے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہاں. غیاث بھائی. عبد القیوم کا نام لکھو سکندرآباد. شبیر بھائی سکندرآباد لکھو. ہیلو گنٹور. اور بتاؤ بھائی. فرمائیں. ماشاءاللہ بتا